وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 96. لفظی ترجمہ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا. سامعین کا بہت اہم آیت ہے، اور اس کو ذرا یعنی ذہن کے دریچوں کو کھول کے اس کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا. ہم تو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور تقوی کی روش اگر ہم نے اختیار کر لی تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے.
جیسا کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں قوم شعیب کی بات، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، آپس میں انہوں نے بات کی، تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہی بات جو ہے مشرکین مکہ نے کہی تھی، وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اور یہی سوچ آج ہماری ہے سامنے کرام۔ دیکھیں ہماری جو اخلاقی حالت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے تو آپ فسادی بن جاتے ہیں، فساد آپ کے اندر بھی برپا ہو جاتا ہے اور باہر بھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، زمین کی خشکی اور تری میں فساد برپا ہے بسبب لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا اطمینان سے سنیں، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم نے ان کے اعمال کے سبب ان کی پکڑ کر لی، اور بما کسبت اید الناس، فساد برپا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بہرحال ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو ہم ان پہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا اب دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تھوڑا سا اسے سمجھنے کے لیے۔ ہمارا اپنا یہ خیال ہے یا ماننا ہے، ہمارا یہ یقین ہے بلکہ کہ ہم اگر آزادی سے رہیں اور اللہ کے غلامی میں نہ آئیں، یہ میں الفاظ اپنے آپ سے بتا رہا ہوں ورنہ ہماری ایسی سوچ نہیں ہے، اگر ہم اللہ کی غلامی نہ اختیار کریں اور مرضی سے زندگی گزاریں، آزادی سے زندگی گزاریں تو ہم خوشحال رہیں گے۔ اور اللہ کی غلامی اور رسول کی غلامی میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عملی طور پہ، لہٰذا اس کا یعنی ہمارا ماننا یہ ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے زندگی کا ایک دھوکہ ہے ہمیں کہ یہ زندگی اصل ہے اور اس کی کامیابی اصل ہے، اس کی ناکامی اصل ہے۔ اب اس دھوکے میں جب آپ آ گئے تو پھر آپ اللہ کے حکم کے سامنے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ سر جھکا دیں، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اپنے نفسانی خواہشات کے تحت، کیونکہ نفس جو ہے ابتدا میں زور آور ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور یہ انسان کو گناہ پر یعنی دنیا داری پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ دنیا کی طرف دیکھو۔ تو یہ ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے، آپ برا نہ مانیں لیکن یہ ایک سوچ ہے، یعنی اللہ کی غلامی بھی ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ رسول کی غلامی کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ زبان سے آپ لاکھ بار کہہ دیں کہ غلام ہیں غلام ہیں، لیکن ہم غلامی نہ چاہتے ہیں اور نہ وہ غلامی کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں دو جملے ہیں سامنے کا، آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی، اور یہی جو ہے ہمارے یعنی جو کامیاب زندگی ہے اس کی بنیاد بنتی ہے، ایمان اور تقوی، اور یہی دو صفات ہیں جس سے ہم محروم ہیں، نہ ہم ایمان والے ہیں نہ ہم متقی ہیں، اور نہ ہم ایمان لانے کو ہم جانتے بھی نہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کیفیت کو جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ایمان کا مطلب، حقیقی مطلب کیا ہے۔ پھر دوسری بات جو ایمان کے ساتھ لازمی ہے، تقوی کی روش۔ جب آپ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، جب آپ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر آپ
تقوی کی روش نہیں اختیار کریں گے، آپ غیر متقی بن کے رہنے کو ترجیح دیں گے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مرد ہوں خواتین ہوں، تمام لوگ جو ہیں وہ غیر متقی رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھ لیں، میں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے، آپ برا نہ مانا کریں، گھر میں جو بیٹھے ہوئے گھر کی جو بنیاد ہے، خاندان کی اکائی، خاوند اور اس کی بیوی، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ شوہر کے اپنے حقوق ہیں اور بیوی کے اپنے حقوق ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو اس کے حقوق دینے کے لیے کوشاں نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اچھے طریقے سے دیکھیں، آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے تو پھر آپ ناکام ہی رہیں گے۔ احتساب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر آپ کو تقوی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک مطلب میں نے سادہ سا جملہ بول دیا، لیکن اس کی گہرائی پر آپ بات کریں۔ اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں تو آپ کو تقوی کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ہم سب لوگ تقوی کی ضرورت سے بے نیاز ہیں۔ تقوی کی روش اختیار کرنا ہم نہیں چاہتے کہ ہم تقوی کی روش، لباس تقوی کو اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم لباس تقوی کو اختیار کر لیں، کیونکہ لباس تقوی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ تو ظاہر ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے بات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور دیکھیں یہ میں آپ کو یہ ساری جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں یہ مرکزی مضمون ہے، اور بہت اس میں ہمارے لیے سبق ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، دنیا میں خوشحالی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم، آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ نعمتوں سے ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ سکون اور اطمینان کی زندگی آپ آرام و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں جو طریقہ ہے تو وہ پھر آپ کا خیال غلط ہے۔ یعنی ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے کٹ کے، رسول کے اسوہ حسنہ سے کٹ کے زندگی گزاریں گے، یعنی یہ دیکھیں ہم ایسا بولتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہیں ایسا کہ اگر ہم نے اللہ سے اور رسول سے اور دین اسلام سے اور قرآن سے کٹ کے زندگی گزاری تو ہم دنیاوی طور پر خوشحال ہو جائیں گے۔ میں یہ چیلنج سے اور دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری باتوں میں تھوڑی بہت الفاظ کی حد تک کچھ کمی رہ گئی ہوں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے۔ اور آج دیکھ لیں، ہمارے آج وزیر اعظم صاحب ہیں، تو ایمان اور تقوی، یہ تو میں کہتا ہوں سب کے بارے میں، یہ سب ہم ایسے ہیں، اور آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کے حکمران بھی ہیں، آپ کے جیسے اعمال ہیں، حدیث مبارک ہے اعمالکم عمالکم۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارا جو برسر اقتدار طبقہ ہے، یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اکثریت جو ہے، جو پارٹی اکثریت میں ہے، وہ سب جو ہیں یہی خیال ہے ان کا کہ بھئی ہم نے نہ اللہ کی اور نہ رسول کی غلامی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو دنیاوی مراعات چاہیے، خوشیاں چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ یہ ایک بہت یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس کے وبال میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں، سامنے کرام ایمان کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی میں آپ دھوکے میں آ گئے، جو بنیادی نقطہ ہے سامنے کرام وہ یہی ہے کہ آپ غرتہم الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنے آپ سے بات نہیں کہہ رہا، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کے آپ دھوکے میں آ گئے ہیں، تو بس آپ اب دنیا کے دھوکے میں پڑ کے بس ظاہر میں آپ گھوم رہے ہیں۔
ظاہری کو اپنی کامیابی کا وہ بنا لیا ہے۔ اب یہ عوامی نہیں بلکہ جو علماء ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، جو لوگ دین میں نازک معاملات پہ بات کرتے ہیں، صحابہ میں اختلاف کی بات کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے معاملات پر بات کرتے ہیں، اور رفع یدین پہ بات کرتے ہیں، اور یہ مختلف موضوعات کو وہ چھیڑتے رہتے ہیں، یہ ظاہر کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ ایمان اور بندگی۔ اب چھوڑ دیں ان علماء کو جو اختلاف میں پڑ گئے، آپ کے پاس تو قرآن پاک ہے اور حضور کا طریقہ ہے، بس اس کو قبول کر لیں، اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے پھر۔ لیکن یعنی یہ سارا آپ دیکھ لیں جو سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے علماء کا، وہ یہی ہے، بس کس چیز پہ، کن باتوں، کن موضوعات پہ بحث ہو رہی ہے، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا۔ اور لوگ پھر انہی کو فالو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان معاملات میں یعنی نمک مرچ لگا دیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر لوگ انہی کو سنتے ہیں۔ اور ہماری سمجھ کا جو پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ دین بس یہی اختلافات کا نام ہے۔ بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ حدیث میں ضرور کہوں گا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضور نے فرمایا ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور اس دور کے علماء شریر ترین لوگ ہوں گے، اور فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس ہوگا۔ بغیر فرقے کے اسلام کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں تو پھر ایک نہ ایک فرقے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسلک جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں مطلب اب آپ دیکھ لینا، مثال کے طور پہ بریلوی حضرات جو ہیں، ہم خاندان میں ہمارے ایک شادی کا مسئلہ تھا، تو ان کا ایک ویب سائٹ ہے استخارے کی، تو پہلا جو انہوں نے ہم سے سوال کیا، یعنی جو شادی کا استخارہ چاہتے تھے، اول تو استخارہ کی الگ وہ موضوعات ہیں، میں اس کی بات میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور کیا آپ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ یعنی آج بات چیت اس وقت تک وہ آگے بڑھانے کے لیے، یہ جو بریلوی حضرات ہیں، ان میں سے میں اسپیسیفک نام نہیں لیتا، آپ سب لوگ واقف ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ مانتے ہیں یا رسول اللہ کہنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ بس یہ سوال تھا، نہ مسلمانی کا نہ ایمان کا سوال تھا، یا رسول اللہ کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ یعنی یہ ذہنیت ہے ہماری۔ اور اگر دیوبندی حضرات، ان کا تو میں خیر نہیں کہہ رہا، لیکن وہ خلاف ہیں اس بات کے کہ آپ یا رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ مسجدوں میں سے آپ دیکھ لیں، جن مسجدوں میں یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اگر دیوبندی آ گئے تو انہوں نے وہ یا مٹا دیا۔ اب یہ یعنی ہمارے دین بس اس تک محدود ہے، ان جھگڑوں تک ہم نے محدود کر لیا ہے۔ رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، ان کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اہل بیت اور مولا علی، ان کو مولا علی کہیں کہ حضرت علی کہیں، اس میں آپ اختلاف میں پڑے۔ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے، اور آپ نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ میں آپ کو کہوں، جہاں سے بھی آپ دین لیں تو پہلے خوب چھان لیں، پھٹک لیں، اور فرقوں کے قریب بھی نہ جائیں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے۔ بہرحال میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان اور تقوی۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا، اپنے بات کی طرف واپس لاتا ہوں کہ انسان خوشحالی چاہتا ہے، انسان سکون اور اطمینان سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے والا تھا وہ میں نے ابھی نہیں پڑھی، وہ یہ ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔
کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں عذاب دے؟ آج ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں عذاب کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں۔ زندگی دوبھر ہو جائے گزارنا آپ کو، اور آپ پریشان حال ہوں، تو یہ بھی عذاب ہے۔ سب کچھ ہو، آپ کے پاس دولت ہو، اولاد ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، لیکن پھر بھی آپ پریشان ہیں، تو بات تو سوچنے کی ہے پھر۔ تو دیکھیں عذاب میں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا تو میں اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو بات تو یہ ہے ساری سامنے کا کہ قیامت کے دن آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا۔ بہرحال تو یہاں جو آیت نمبر 96 ہے سامنے کا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ انسان تم تسلی رکھو، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقویٰ کی روش اختیار کر لو گے تمہاری زندگی میں خوشی آ جائے گی۔ اور بات تو ہے صحیح، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں ان کے دل تو مطمئن ہے اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اصل چیز تو دل کی خوشی ہے سامنے کا، اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو نتائج ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام کو آقا نے یہی تصور دیا، یہی سوچ دی، انہوں نے اس سوچ کو اپنا لیا۔ اب کیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ جڑ گیا۔ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ جڑ گیا، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، اور یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، سختی اور تنگی یہ میں تمہیں اس میں ڈالوں گا۔ پھر سورہ کہف میں، سورہ عنکبوت میں ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فتنہ آزمائش اس میں ڈالا جائے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دیکھیں زندگی بذات خود ایک امتحان ہے، لیکن امتحان دیتے ہوئے اگر آپ کی نظر نتائج پہ ہو جائے اور اچھے نتیجے پر نظر ہو جائے، یہ ایک نقطہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں، ذرا غور سے سنیں۔ یعنی آپ امتحان دے رہے ہیں، امتحان میں اگر آپ پاس ہو گئے، دنیا کے امتحان لگا 3 یعنی 1 ہفتے کا امتحان ہے، ہوتا ہے ڈیٹ شیٹ آتی ہے 1 ہفتے، چلیں لگا لیں 1 ہفتے کا، اور اس میں آپ کو امتحان دے رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے۔ اب امتحان دیتے ہوئے مقامی طور پہ اگر آپ کو کچھ تکلیفات ہیں، گرمی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور سخت گرم ماحول ہے، آپ کو صرف قلم اور آنسر شیٹ دی گئی ہے اور کوسچن پیپر، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد مثال کے طور پہ آرمی چیف بن جائیں گے۔ یہ دیکھیں، میں ضروری نہیں ہے کہ آپ فوجی ہوں، یہ ہوں، ایک میں مثال دے رہا ہوں، آرمی چیف بن جائیں گے، یا اس امتحان کو پاس کر لیں تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے، یا کوئی بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی وہ امتحان میں کتنی دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ آپ وہ امتحان 1 ہفتے کا امتحان کتنی خوشی سے دیں گے، کتنے جذبے سے دیں گے، کتنی خوشی سے۔ وہ جو گرمی ہے
وہ اس کا احساس تک نہیں ہوگا آپ کو کہ بھئی آپ پرچہ اچھا کرو، آرمی چیف بن جاؤ گے، وزیر اعظم بن جاؤ گے۔ دنیا کی نظر میں تو یہی مقامات ہیں، چلیں لگا لیں تسلی کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو وہ امتحان کا پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، بہت خوشی سے آپ امتحان دیں گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا اور دل بلیوں اچھلے گا آپ کا، یار بس یہ تو ایک ہفتے کی بات ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے، ایک ہفتے کی بات، کوئی بات نہیں، گرمی ہے کوئی بات نہیں، پانی بھی نہیں ملنا، پیاسے ہیں کوئی بات، امتحان دیں گے۔ یہ زندگی کا امتحان پھر آسان ہو جاتا ہے اگر آپ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آپ کے حاصل ہونے کی امید ہو، پکی، یہاں تو شک میں ہے نا، پکی امید ہو، اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا جو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے دنیا اور آخرت میں، تو وہ آپ کو پکا آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ امتحان پاس کر لو، پکا راضی ہو جائے گا اللہ، آپ کتنی خوشی سے لبریز ہو جائیں گے، کتنا دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے سامنے کا، برکات، آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ دیکھیں برکت کا میں تو یہ اہل قرآن کا تذکرہ ہے، لیکن میں اس وقت انفرادی طور پہ آپ سے بات کروں، انفرادی طور پہ آپ کی دل خوش ہو جائے گا آپ کا، اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل لیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنا لیں، ان کو اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ اللہ کے راستے پر چلیں، تو آپ اطمینان ہو جائیں گے، آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اخلاقی برائیاں جب آپ سے دفع ہو گئیں، اب نہ آپ کو کوئی لالچ ہے دنیا کی، نہ کوئی آپ کو غصہ آتا ہے، نہ کوئی حرص ہے، نہ کوئی لالچ ہے دنیا کی، تو دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ یہ ہمارے شیخ محترم تھے مولانا عبد الرحیم صاحب، ان کا فرمانا ہے، دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد۔ تو یقیناً پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، وہ دنیا میں آپ کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، آپ ٹو دی پوائنٹ کام کرتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت کو آپ درست استعمال کرتے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو آپ پہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، آپ جو ہو اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، جو تقسیم ہے، آپ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، زیادہ کی آپ کو حرص نہیں ہوتی، نہ لالچ ہوتا ہے، نہ آپ میں کوئی بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کبر ہے، آپ تو جھک گئے ہیں، آپ نے تو اپنا سر جھکا لیا ہے، نہ آپ کو غصہ آتا ہے دنیا میں کسی کی بات پہ بھی جو ظاہری آپ کی ذات سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ نے آپ کو تھپڑ مار دیا، آپ نے بڑی خوشی سے تھپڑ کھا لیا، آپ نہ طیش میں آئے نہ غصہ آیا، اور آپس میں ہوتا ہے نا، یا شوہر نے بیگم صاحبہ جو صاحب ایمان ہیں ان کو کوئی سخت بات کہہ دی اور ایسا کر دیا، تو بیگم صاحبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال ایک بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے یہاں گارنٹی دی ہے، یہ اہل قرآن کی بات ہے، لیکن میں اہل قرآن پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن آج میں نے انفرادی طور پہ، یعنی اللہ کی غلامی میں، غلامی کو قبول کر کے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ امتحان کی کیفیت سے ہی آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں اور بڑی خوشی سے آپ دنیا کا پرچہ حل کرنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی حالات ہے، مولا کی مرضی، مولا کی مرضی، جو مرضی مولا کی۔ یہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ترجمہ سنا دیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اور اگر اہل قرآ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پہ کھول دیں گے آسمان اور زمین کے برکات، ان پہ کھول دیں گے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا حق کو. فأخذناہم بما کانوا یکسبون، اور پھر ہم نے ان کی بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل